نہ تمہارا کوئی مددگار ہے نہ ولی ہے. اللہ کسی کو عزت دینا چاہے تو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور اللہ کسی کو ذلیل کرنا چاہے تو کوئی عزت نہیں دے سکتا. خدا سے لڑ کر کے کوئی تمہاری مدد کرے، خدا سے لڑ کے باغی ہو کے تمہارا دوست بن جائے، خدا سے باغی ہو کر تمہارا مددگار ہو جائے، تو خدا کا مد مقابل ہو کر نہ تمہارا کوئی ولی ہے نہ تمہارا کوئی مددگار ہے. خدا جسے رسوا کرنا چاہے گا اسے کوئی رسوائی سے بچا نہیں سکتا، اور خدا جسے عزت دینا چاہے گا وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء. جس کو وہ عزت دے اسے کون ذلیل کر سکتا ہے، اور جسے وہ ذلیل کر دے اسے کون. اور اس کی شان بے نیازی بھی عجیب ہے، بے نیازی عجیب ہے. یہ نہ سمجھو کہ جب وہ کسی کو عزت دینا چاہتا ہے تو خوب کھلاتا ہے خوب پلاتا ہے، جب کسی کو عزت دینا چاہتا ہے تو اونچی اونچی کرسیوں میں بٹھا دیتا ہے، جب کسی کو عزت دیتا نہ چاہتا تو بڑے بڑے ایوانوں میں بھیج دیتا. نہیں، عجیب شان ہے. کبھی کبھی تو تخت پر بٹھا کے ذلیل کرتا ہے، ایوان میں لے جا کے ذلیل کرتا ہے. ذرا تم نے منظر نہیں دیکھا کہ یزید کو دمشق کے تخت پر بٹھا کے ذلیل کر دیا اور حسین کو خنجر کے نیچے لٹا کی عزت دے دی. وہ تو منتشا وہ تو ذل منتشا. جس طرح سے کبھی عزت دینے پر آتا ہے تو بھوکے کو عزت دے دیتا ہے، پیاسے کو عزت دیتا ہے، کھانے والے کو ذلیل کر دیتا ہے، پینے والے کو ذلیل کر دیتا ہے. تو عزت دینے کے لیے، اور یہ بھی سمجھو ذلیل کرنے کے لیے یہ اس کی مرضی نہیں کہ بہت بڑی طاقت استعمال کرنے کی ضرورت ہے، کچھ بھی نہیں. نہ بچانے کے لیے طاقت استعمال کرنے کی ضرورت، نہ ذلیل کرنے کے لیے. وہ تو عجیب شان پہ نیازی رکھتا. وہ موٹے موٹے ہاتھی والے آئے تھے نا، وہ ابرہہ کا لشکر آیا تھا، تو کیا ہاتھی والوں کے مقابلے میں خدا نے اونٹ والوں کو بھیجا؟ کیا اس سے بڑا کوئی جانور بھیج دیا؟ ہاتھی والوں کو فنا کیا کیسے؟ چھوٹی چھوٹی کے نہیں. آج تک سائنسی دنیا یہ پتہ نہیں لگا سکی وہ کون سے ایٹمی ذرات تھے، وہ کون سے ایٹمی ذرات تھے جو دوست دشمن میں بھی فرق کر رہے. جس کو مارنا ہے وہی مر رہا ہے، جس کو ہلاک کرنا ہے وہی ہلاک ہو رہا ہے. سب سے پہلا ایٹمی حملہ وہی ہوا تھا، ہوائی حملہ. ابھی وہاں تک ہماری سائنس نہیں پہنچ سکی. دیکھا آپ نے ذلیل کیا. نمرود کو جب ذلیل کرنا ہوا تو اس کے لیے لشکر نہیں، ایک مچھر وہ بھی لگڑا گھس گیا ناک میں، پہنچ گیا ناک میں. اشارے سے مرنے والا دماغ میں محفوظ. اور اس کے بعد پھر دیکھیں ذلت کی بات دیکھو کہ جب وہ لنگڑا کاٹتا تھا تو اس کا علاج یہ تھا کہ اس کو جوتے مارو. تو جو لوگ پوجا کرتے تھے وہی جوتے بھی مارتے تھے. پوجنے والے ہی سے جوتا پڑا. جب جوتا مارتے تھے تو بچہ خاموش ہو جاتا تھا، تو اس کو سکون مل جاتا. پھر جہاں جوتا رکا پھر شروع. ایسے ہی وہ ہلاک ہو گیا. ویسے ہم کو بھی ایک نسخہ مل گیا کہ کسی کے دماغ میں ایسے کیڑے پڑ جائیں. ایک پرانا نسخہ ہے، جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلیل کر دے. اور سنو، جب بچانے پر آیا تو اپنے محبوب کو مکڑی کے جالے سے بچا لیا، کبوتر کے انڈوں سے بچا لیا. کیا شان رکھتا ہے، بچانے کی شان بھی نرالی. آپ پر پتھر پڑ گئے، پتھر کے نیچے نہ دیکھ سکے. دیکھا آپ نے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. بس دوستو، یہاں پر ایک ضابطے کی بات رکھ کر کے بات کو میں مختصر کر دوں، اس لیے کہ مضمون تو بڑی طوالت کی طرف ہمیں لے جانا چاہتا. ایک سمجھو، ایک چیز ہے خدا کی قدرت،
اور ایک چیز ہے خدا کا قانون. تو مومن وہ ہے جو قدرت کو بھی مانے قانون کو بھی مانے. یہ خدا کی قدرت تھی ہے بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے، جیسے اس نے حضرت آدم کو پیدا کیا. یہ بھی خدا میں قدرت ہے کہ بغیر باپ کے پیدا کر دے، جیسے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا. یہ بھی قدرت ہے کہ بغیر ماں کے پیدا کر دے، جیسے حضرت حوا کو پیدا کیا. مگر قانون یہ ہے کہ ماں باپ کے ذریعہ ہی پیدا کروں گا. یہ ہے قانون، وہ ہے قدرت. یہ خدا اس بات پر قادر ہے کہ زہر کھلا کے زندگی دے دے. قانون یہ ہے کھاؤ گے تو مار دوں گا. خدا اس بات پر قادر ہے کہ بغیر پانی پلائے تمہاری پیاس بجھا دے. قانون یہ ہے جب پیو گے جب ہی بجھاؤں گا. خدا اس بات پر قادر ہے کہ بغیر کھلائے تمہاری بھوک مٹا دے. قانون یہ ہے جب کھاؤ گے جب ہی مٹاؤں گا. خدا اس بات پر قادر ہے کہ بغیر علاج کے تمہیں صحت دے دے. قانون یہ ہے جب علاج کرو گے تبھی صحت دوں گا. تو قانون کو بھی مانو، قدرت کو بھی مانو. خدا اس بات پر قادر ہے کہ ساری کائنات کو ہدایت دے دے، مغفرت دے دے، نجات دے دے.